الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولينصرن الله من ينصره قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ کچھ لوگ دین کا تصور کرتے ہیں صرف نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے اور کچھ صدقہ خیرات کر دیا، صرف انہی چیزوں کا نام دین ہے۔ اگرچہ نماز کا دین میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دین الگ ہو اور سیاست الگ ہو۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ وجہ اس کی میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی کہ جو لوگ بلکہ اکثریت یہ تصور کرتے ہیں کہ سیاست دین سے علیحدہ کوئی چیز ہے اور سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، واحد وجہ ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کو اسلامی سیاست کا پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جب دیکھا، ہمارا ہی ملک لے لیں، پاکستان دیکھا، پاکستان میں بچپن گزارا، جوانی گزاری، بوڑھے ہوئے، تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست منافقت کا نام ہے، سیاست دروغ گوئی کا بیان ہے، نام ہے، سیاست جھوٹ کا نام ہے۔ بس انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ سیاست دین سے ایک الگ چیز ہے، اور واقعتاً جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بھی سیاست کرتے ہیں وہ منتخب ہونے سے پہلے کچھ وعدے کرتے ہیں اور منتخب ہونے کے بعد وہ کچھ کرتے ہیں، اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، اس لیے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور لوگوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ مولویت الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے، نظام مملکت الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، یہ ایک ذہن بنا لیا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست کون کیا کرتے تھے؟ ان کے انبیاء۔ نبیوں کی سیاست، انبیاء کی سیاست وہ منافقت سے پاک ہوتی تھی، وہ جھوٹ سے پاک ہوتی تھی، خیانت سے پاک ہوتی تھی، وہ ایسی اعلیٰ سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ تدبیر۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟
بہترین حکمت عملی. سیاست کا معنی کیا ہے؟ سیاست کہتے ہیں ملک کا ایسا نظام بنایا جائے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو اور مخلوق کو بھی فائدہ پہنچے. یہ نام ہے سیاست، اس چیز کو کہتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ملک میں 70 سال بیت چکے تو ایسا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد الگ، مدرسہ الگ، مولوی الگ، عالم الگ، سیاست الگ، دین الگ. یہ ایک ذہن بن چکا ہے. آپ کو میں مسلمانوں کے ماضی کی طرف لے جاتا ہوں. آپ نظر آج کل کے اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں. آپ یہ لے جائیں نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کی طرف. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے نظام مملکت نہیں چلایا؟ اس کا آپ جواب دیں. نظام مملکت چلایا ہے یا نہیں چلایا؟ خلفائے راشدین نے. صرف انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں؟ صرف انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے؟ یا پورے ملک کو سنبھالا اور چلایا ہے؟ بلکہ سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ نظام وہی نظام تھا جو خلفائے راشدین نے چلایا تھا. سب سے بہترین نظام تھا ان کا. تو یاد رکھیں، یہ ذہن بنانا ہے ہی غلط کہ سیاست دین سے جدا ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سیاست دین نہیں ہے. کیوں؟ جاگیردار ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جھوٹے ہیں، رشوت خور ہیں، سودی نظام ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ دین میں سیاست ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام دیکھیں. گزشتہ جمعہ میں نے ایک مثال بھی ذکر کی. پھر اس مثال کے بعد آج میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس بات کی طرف کہ آپ نے جو افراد پیدا کیے وہ کیسے تھے. آپ نے جس فرد کو تیار کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جس فرد کو تیار کیا اس کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جس فرد کو تیار کیا اس کا نام حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جس فرد کو تیار کیا اس کا نام علی حیدر کرار ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جس فرد کو تیار کیا جناب سیدنا امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جس فرد کو تیار کیا وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جن افراد کو تیار کیا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جن افراد کو تیار کیا ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جن افراد کو تیار کیا حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جن افراد کو تیار کیا ان میں سے ایک نام اور بھی میں ذکر کر دوں، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان حضرات نے نظام حکومت سنبھالا یا نہیں سنبھالا؟ یہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ کیا تھے؟ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام مملکت امریکہ چلا سکتا ہے، برطانیہ چلا سکتا ہے؟ ان کا نظام ان حضرات کے نظام کے مقابلے میں پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے جو نظام وہ چلا کر گئے ہیں. اس لیے میں مدلل بات سے آپ حضرات کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ یہ ذہن چھوڑ دیں، یہ ذہن ختم کر دیں. ہاں، اس بات کی کوشش کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں وہ سیاست عطا فرمائے، وہ تدبیر عطا فرمائے، وہ حکمت عملی عطا فرمائے جو اللہ پاک نے حضور کے خلفاء کو عطا فرمائی. یہ ہے وہ چیز. خالد بن ولید جیسا کوئی پیدا ہو جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی ہے اور لوگ
ان کو اپنا خلیفہ اور حاکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں دوسرے دن تشریف لاتے، آ کر ایک خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے کے تقریر کے کئی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک دو میں سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے خلافت کو سنبھالنے کے بعد مسجد نبوی الشریف میں جو خطبہ دیا لوگوں کو اکٹھا کر کے، پہلا خطبہ وہ کیا تھا، اس کے چند اجزاء ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، اے لوگو جہاد نہ چھوڑنا۔ ان باتوں میں ایک بات کیا آئی ہے کہ جہاد نہ چھوڑنا۔ فرمایا جہاد نہ چھوڑنا۔ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، بزدل ہو جاتی ہے، وہ قوم ذلیل ہو کے رہ جاتی ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، آج انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، آج کشمیر پہ ہاتھ ڈالا، ہم بلی بھیگی بلی کی طرح بن کر بیٹھ گئے۔ ہمارا یہ حال ہے، نہ حمیت ہے، نہ غیرت ہے، نہ جوش ہے، نہ ان بچوں کی اب سسکتی ہوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں، نہ مسلمان ماں بہنوں کی لوٹی ہوئی عزت کی ہمیں کوئی ذہن میں کوئی تصوراتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور آپ آوازیں نہیں اٹھا رہے، بلکہ آج بھی مصنوعات انڈیا اور بھارت کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ کے نوجوان ان کے گانے سن رہے ہیں، ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تک جو رپورٹ ایک عالمی ادارے نے شائع کی ہے کشمیر کے بارے میں، وہ یہ کہ 300 ہماری مسلمان بہنوں کو فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جنسی تشدد کے لیے۔ 300 ہماری کشمیری مسلمان بہنیں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ یہ ہے آج کا مسلمان، خفتہ سویا ہوا ہے، اس کی نیند اس کی نہیں کھل رہی، اس کو کوئی بیدار کرنے والا نہیں، کوئی جگانے والا نہیں ہے۔ بات کیا ہے، ہم کیوں ذلیل ہوئے؟ نمازیں مسجدوں میں نہیں پڑھتے آپ، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، صدقہ خیرات بولیں ہو رہا ہے، زکات دینے والے زکات دے رہے ہیں، حج کرنے والے حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ والے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ ذلیل ہو رہے ہیں؟ پوری امت مسلمہ اس وقت ذلت سے دو چار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت نماز آپ پڑھنے آ رہے ہیں، صبح کا درس میرا سننے آ رہے ہیں، جمعہ کی تقریر آپ سننے آ رہے ہیں، آپ میڈیا پر لیکچراروں کا لیکچر سن رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ تبصرے کر رہے ہیں، آپ حکومتی نظام پر اپنی ایک عقل مندانہ رائے اس کو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، پھر بھی ہم ذلیل ہیں۔ کیا وجہ ہے اس ذلت کی کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس وقت انڈیا نے ہماری مسلمان بہنوں پر، ماں پر، بچیوں پر دست درازی کی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ وہ خطبہ ہے، صدیق اکبر کا خطبہ بتائے گا، اے لوگو کبھی جہاد نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تک صدیق مدینہ میں خلافت کر رہا تھا، کوئی ایسا بدماش وہاں آیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے؟ کسی نے مدینے کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھی؟ کیوں؟ پتا تھا کہ یہ جسم کا کمزور ہے اور ایمان اس کا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط۔ یہ وہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی نا، میں صدیق کے نام کو کاغذ پہ لکھ کر میں 100 مرتبہ چومتا میں۔ یہ صدیق ہے، اس کی محبت میری رگ رگ میں پیوستہ ہو چکی ہے۔ صدیق جیسا انبیاء کے بعد کائنات میں موجود نہیں ہے۔ مسجد نبوی کا پہلا خطبہ، میرا صدیق کیا خطبہ دے رہا ہے؟ آپ کو کوئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی دل کو لگ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟
اے لوگو خلافت کے بعد پہلا خطبہ صدیق کا، اور اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو جہاد کو نہ چھوڑنا۔ بولو تو صحیح، مرنا تو قسمت کی بات ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ شہادت ہر ایک کو نہیں ملتی، شہادت ہر ایک کو ملنی ہوتی تو میرا آپ کا انتخاب ہو جاتا، ہر ایک کو شہادت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کسی پاکیزہ خون کو ہی قبول فرماتے ہیں، جی میں سچ کہہ رہا ہوں، کسی پاکیزہ خون کو، کسی مخلص خون کو قبول فرماتے ہیں، اور اس سے بڑی عزت کی موت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جز میں نے ابھی خطبے کا ذکر کیا ہے، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرا جز ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں صدیق تیرا پہلا خطبہ مسجد نبوی شریف کا، پہلے خطبے میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، کوئی ہے دنیا کا ایسا بادشاہ جو صدیق جیسی جرأت کر کے اپنی رعایا کے سامنے ایسی بات کرے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا، پوری دنیا کے بادشاہوں پر میں نے نظر دوڑا لی ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے میرا ڈنڈا، میری حکومت، میری سلطنت، میری اطاعت، میرا کہنا مانو۔ لیکن میرے صدیق کی یہ سیاست نہیں تھی، یہ تدبیر نہیں تھی۔ صدیق نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ فرمایا اے لوگو دل کرتا ہے قربان ہو جائے اس بات پر۔ یہ کہہ بھی صدیق ہی سکتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کہنا چاہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو میں تمہارا خلیفہ بن گیا ہوں، میرے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ حضرات نے بیعت کر لی ہے، لیکن ایک بات میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، کیا؟ جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں میری اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اور جب دیکھو کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ چکا ہوں یا کسی کام میں ہٹ چکا ہوں میری اطاعت تمہارے اوپر کوئی واجب نہیں ہے۔ کس کی اطاعت کرنا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ آج بتاؤ تو صحیح کون ہے ایسا بادشاہ جو یہ کہے؟ جب صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کا کلا کما کر دیا اور ختم نبوت کے منکرین سے جہاد کیا، ان کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کی ہے، ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کیا۔ 2 سال 3 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے، صدیق بیمار ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلیفۃ الرسول ہے اور یہ پہلا خلیفہ ہے، سبحان اللہ، پہلا خلیفہ ہے۔ واقعات تو بے شمار تھے، ٹائم نہیں ہے، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت بیمار ہوئے، دل میں ایک بات آئی کہ اپنے بعد یہ امت میں کس کے حوالے کر کے جاؤں، یہ امت میں کس کے حوالے کر کے جاؤں، مسلمانوں کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کر جاؤں، کون سنبھالے گا؟ تو آپ نے سوچا کہ اس منصب کے لائق کون ہے؟ آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی ایک وسیع اور ایک صائب رائے وہ یہ فیصلہ کر پائی کہ اس منصب کے لائق اور اس کا اہل اس وقت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے یہ سوچا، آپ نے فیصلہ سنانے سے پہلے چند صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے حضرت عثمان سے پوچھا، آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، آپ نے بہت سارے صحابہ سے مشورہ کیا، اور آپ نے مشورہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے کہ میرے بعد تمہارا خلیفہ کون ہو، تو سب نے یہ رائے دی اس منصب کے لیے سب سے لائق فائق صاحب لیاقت وہ حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آرا لینے کے بعد حضرت عمر کے بارے میں صرف ایک صحابی نے کہا آدمی بڑا اچھا ہے اور بڑی استعداد ہے، بڑا لائق اور فائق ہے، لیکن ایک بات ہے اس میں، کیا؟ طبیعت کا ذرا سخت ہے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہی، حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، فرمایا کہ ان کی سختی میری نرمی کی وجہ سے ہے، میں نرم بہت زیادہ ہوں، اس لیے وہ ذرا سختی کرتی ہے کہ نظام ٹھیک ٹھیک چلے۔
لیکن جب بارے خلافت ان کے دوش پہ آئے گا، ان کے قدوں پہ آئے گا، اس وقت وہ اتنے سخت نہیں رہیں گے، وہ نرم پڑ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ اب ایک جملہ کسی نے لکھا، میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی بہترین جملہ۔ حضرت صدیق چاہتے تھے میرے بعد خلیفہ وہ شخص ہو جو سخت تو ہو لیکن سنگ دل نہ ہو۔ بڑا پیارا جملہ ہے، کیا سخت تو ہو لیکن سنگ دل نہ ہو۔ سنگ دلی اور چیز ہے اور سختی اور چیز ہے۔ اسی کو تو میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں۔ تو فرمایا سخت تو ہو لیکن سنگ دل نہ ہو۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اور دوسرا جملہ لکھا کیا؟ فرمایا وہ نرم تو ہو، سخت تو ہو لیکن سنگ دل نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ بھی بڑا کام کا ہے، کیا؟ نرم تو ہو لیکن بزدل نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری خوبیاں کس میں پائی جاتی تھی؟ میرے عمر بن خطاب میں تھی، جو سخت تو تھا لیکن سنگ دل نہیں تھا، جو نرم تو تھا لیکن بزدل نہیں تھا۔ یہ ساری خوبیاں بات صدیق تیری نگاہ کہاں پڑی ہے؟ تو نے انتخاب کس کا کیا ہے اپنے بعد؟ فرمایا جب سب لوگوں کی رائے لے لی اکثریت نے، اور ان میں سے بھی اکثریت سے مراد وہ ہیں جو اصحاب رائے تھے، جو واقعتاً عقل مند تھے، ان کی اکثریت مراد ہے۔ فرمایا کہ جب وہ رائے آ گئی، حضرت صدیق اکبر نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا اور اپنے پاس بلا کر کئی نصیحتیں فرمائی۔ اے ابو بکر نے فرمایا اے عمر، میں اس دنیا سے اب جا رہا ہوں، میرے بعد یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، میرے بعد امت کا خیال رکھنا۔ اب مجھے بتائیں سیاست کنہوں نے کی ہے؟ پاکیزہ سیاست صحابہ نے کی ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں، ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک جگہ قحط پڑ گیا اور لوگ مدینہ کا رخ کر رہے تھے۔ ایک دور دراز سے آدمی آیا اپنی بیوی کو لے کر، لیکن اس کو مدینہ داخل ہونے سے پہلے ہی رات کا اندھیرا مدینہ سے کچھ دور فاصلے پر پیش آ گیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، رات میں یہاں رہ جاتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اور صبح میں عمر بن خطاب کے دربار میں جاؤں گا، میں ان سے جا کر کچھ امداد لوں گا کہ میں غریب آدمی ہوں۔ اس کی بیوی کو حمل تھا، اب رات کا قیام تھا، درد سے شروع ہو گیا۔ اب درد سے شروع ہے، ادھر مسافر ہے، مدینہ شہر نہیں ہے، کسی عورت کا ہونا ضروری تھا ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، اے سیاست کرنے والوں، آج کی سیاست کرنے والوں، تمہیں عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، پھر جا کر اس ملک کا نظام صحیح ہوگا۔ راتوں کو عمر سوتا نہیں تھا، تم تو ایسیوں میں سوتے ہو، تمہیں کیا پتا رعایا کیا ہے، کس مشکل میں پڑی ہوئی ہے، تمہیں بھوکوں کا کیا پتا، پیاسوں کا کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ دندناتے بدماش کن کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا، رعایا کا خیال تمہیں نہیں ہے، اور تم نے دھاندلی کر کے اپنی کرسیاں حاصل کر لی ہیں اور بیٹھے ہوئے ملک کی سلطنت سنبھالے ہوئے۔ یہ اس حکومت کی بات نہیں، میں ہر حکومت کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، نہ ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے، میں باقاعدہ کسی کا رکن نہیں ہوں۔ میری اس وقت جو سوچ ہے وہ یہ ہے، کاش ہمیں خلفائے راشدین کا نظام مل جائے، بس یہ سوچ ہے، یہ تڑپ ہے، اطمینان نہیں ہو رہا کسی پر بھی۔ یقیناً عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی بیوی کو کیا شروع ہو گیا، درد سے۔ حضرت عمر چکر لگا رہے تھے اور گشت کرتے کرتے مدینہ سے دور نکل جاتے کہ کوئی ایسا فریادی ہو، ضرورت مند ہو کہ میں عمر اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ یہ ہے خلیفہ۔ فرمایا پہنچے، دیکھا تو ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے کے پاس پہنچے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے۔ کدھر کا ارادہ ہے؟ مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر مدینہ آئے کیوں نہیں؟ رات ہو گئی، کوئی ضرورت؟ فرمایا ضرورت کیا ہے، مسافر ہوں، کوئی جانتا نہیں ہے، بیوی کو حمل ہے،
درد سے شروع ہو گیا، کوئی امداد کے لیے نہیں ہے، صبح ارادہ ہے امیر المومنین کو ملنے کا۔ فرمایا اچھا۔ حضرت عمر فوراً پیچھے مدینہ آئے، اپنے غلام کو، یہ ساتھ غلام ساتھ تھا، یہ وہ بھی ساتھ تھا، فرمایا کہ اس کو لے کر مدینہ آئے اور کچھ سامان ضرورت کا کھانے پینے کا یہ وہ ساتھ لیا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا اپنی بیوی کو، کیا فرمایا اپنی بیوی کو حضرت عمر نے کیا فرمایا، عجیب جملہ دی۔ حضرت عمر اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے ایک نیکی کا کام ہے کرنا ہے، ایک نیکی کا کام ہے کرنا ہے۔ وہ بیوی کس کی تھی؟ حضرت عمر کی، اور بیٹی حضرت علی کی تھی، فاطمہ الزہرا کی تھی، ام کلثوم اس کا نام تھا۔ فرمایا نیکی کا کام ہے کرنا ہے؟ فرمایا ہاں کرنا ہے۔ خاندان تو دیکھو، لوگ تو دیکھو، اعلیٰ لوگ تو دیکھو جن کا نام لیتے ہی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کرنا ہے یہ کام، ساتھ لیا اور فرمایا کہ یہ کام تو ہم نے کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن ایک میری نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا میرے بارے میں کہ میں امیر المومنین ہوں، ان کو بتانا نہیں ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ نہیں بتانا ان کو۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ بس وہاں پہنچے، ضرورت کا سامان لے کر، اپنی بیوی کو لے کر اندر چھوڑا اور وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، مرد باہر تھا۔ اتنے میں جب ولادت ہو گئی بچے کی تو خوشی میں بیوی بھول گئی، حضرت عمر کی بیوی بھول گئی کہ میں نے تو بتانا نہیں تھا۔ زور سے آواز دی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لڑکا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر بھی خوش ہو گئے اور اس وجہ سے خوش ہوئے کہ یہ خدمت اللہ نے ہم سے لے لی ہے اور ان مسافروں کے ہم کام آ گئے ہیں، یہ ہوتے ہیں حاکم اور حکمران۔ دعائیں دینے لگا اور وہ جو دیہاتی تھا وہ حضرت عمر کے پاؤں پکڑنے لگا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ کوئی آدمی ہمارے کام آ گیا ہے۔ فرمایا سچ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب مجھے آپ بتائیں نظام مملکت سب سے بہترین کس نے چلایا؟ صحابہ نے، خلفاء راشدین نے۔ اللہ ہمارے ملک کو بھی یہ نظام عطا فرما دے، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔